جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنا درس نمبر 54 پڑھیں گے، اور اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سلسلہ ترغیب و ترہیب۔ اس کا عنوان ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، اور اس کی تمام تر تفصیلات شمائل ترمذی سے لی گئی ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے غبار کو کھجور سے صاف فرمایا کرتے تھے۔ جھاڑو دینا، گرد و غبار صاف کرنا، یہ تواضع کی بات ہے کہ رؤوسا لوگ یہ کام نوکروں سے لیتے ہیں، خود کرنا شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بلا فرش بیٹھ جاتے تھے، زمین پر کھا لیتے تھے، صرف موٹے اون کا کھردرا کپڑا پہن لیتے تھے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانا لایا گیا تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں ٹیک لگا کر کھانا کھا لیتے ہیں کہ اس میں آپ کو آسانی ہوگی۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے اور پیشانی کو جھکا لیا، قریب تھا کہ پیشانی زمین کو چھو جاتی، اور فرمایا کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح غلام آقا کے سامنے کھانا کھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 خصلتیں ایسی تھیں جو متکبرین میں نہیں ہوتی۔ نمبر 1، گدھے پر سوار ہو جاتے۔ نمبر 2، کوئی بھی آزاد یا غلام دعوت دیتا تو قبول فرما لیتے۔ نمبر 3، کوئی کھجور پڑی ہوئی پاتے تو اسے صاف فرما کر کھا لیتے۔ مسند ابو یعلا میں ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، لوگ استقبال کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تواضع اور مسکنت سے کجاوے سے لگا جا رہا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خشوع اختیار کرتے ہوئے تواضع اختیار کرے گا، قیامت کے دن اس کا درجہ بلند ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اسے 7 آسمان میں بلند فرماتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی حکمت کو بلند فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آدمی کے سر میں حکمت ہے جو فرشتے کے قبضے میں ہے۔ جب بندہ تواضع کرتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کی حکمت کو بڑھاؤ۔ ایک مرتبہ کسی سفر میں چند صحابہ رضی اللہ عنہم نے ایک بکری ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا
اور اس کا کام تقسیم فرما لیا۔ ایک نے اپنے ذمے ذبح کرنا لیا، دوسرے نے کھال نکالنا لیا، کسی نے پکانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکانے کے لیے لکڑی اکٹھی کرنا میرے ذمے ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام ہم لوگ خود ہی کر لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ تم لوگ اس کو بخوشی کر لوگے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ مجمع میں ممتاز ہوں، اور اللہ جل شانہ بھی اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ اس کے بعد ہے ماقبل سے ربط۔ بدر کے قیدیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زیادہ فدیہ مقرر کیا تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرا اتنا سارا فدیہ مقرر کیا، میں تو بالکل فقیر ہو جاؤں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ اطلاع مل چکی تھی کہ بدر سے روانہ ہوتے وقت اپنی زوجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال رکھوایا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کا ذکر کیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرت ہوئی اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ اسی طرح قیدیوں میں نوفل بن حارث، ولید ابن ولید اور عمیر بن وہب رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ عمیر بن وہب مکہ سے اپنے بیٹے وہب بن عمیر کو چھڑانے آئے تھے اور نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے، مگر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ کر دل میں ایمان کی روشنی داخل ہو گئی اور دوبارہ مکہ جا کر دعوت و تبلیغ میں مصروف ہو گئے، اور ان کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے مال غنیمت کی تقسیم۔ بدر سے واپسی کے دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفرا کی گھاٹی میں پہنچے تو وہاں مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس مال میں 150 اونٹ اور 10 گھوڑے تھے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا سامان، ہتھیار، کپڑے، بے شمار کھالیں تھیں جو مشرک تجارت کے لیے اپنے ساتھ لائے تھے۔ اس تقسیم کے وقت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک شخص نے یہ اعلان کیا، جس شخص نے کسی کو قتل کیا اس کے جسم کا سامان اسی کو ملے گا، اور جس نے جس شخص کو گرفتار کیا وہ قیدی اسی کا ہے۔ یہ اعلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کروایا تھا، ایک مرتبہ جنگ کے وقت تاکہ مجاہدین کو جہاد کی ترغیب ہو، اور دوسری مرتبہ مال غنیمت کی تقسیم کے وقت یہ اعلان دہرایا گیا۔ چنانچہ مرنے والوں کے جسموں کے ساز و سامان اور قیدیوں کے علاوہ جو مال بچا وہ مسلمانوں میں برابر تقسیم کیا گیا۔ تقسیم پر مسلمانوں میں اختلاف ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے۔ مال غنیمت کی تقسیم کے دوران مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جس وقت دشمن شکست کھا کر بھاگا اس وقت صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایک جماعت نے اس کا پیچھا کیا۔ ایک جماعت مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مشغول ہو گئی اور تیسری جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حفاظت کے لیے ٹھہر گئی تاکہ دشمن اچانک دوسری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ غرض جن لوگوں نے دشمن سے جنگ کی اور ان کی پیش قدمی کو روکا وہ کہتے تھے کہ مال غنیمت کے زیادہ حقدار ہم ہیں، دوسری طرف جن لوگوں نے مال غنیمت کو جمع کیا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی طرح جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عریش یعنی چھپر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی وہ کہتے تھے کہ ہمارے مقابلے میں دوسرے اس کے حقدار نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم کے وقت پیدا ہونے والے اختلاف پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 1، اس کا ترجمہ ہے یہ لوگ
خاص غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ انفال کی تحقیق۔ انفال نفل کی جمع ہے۔ نفل کا لفظ غنیمت کے مال کے لیے استعمال ہوا ہے اور یہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی غنیمتیں۔ غزوہ بدر میں غنیمت کے مال سے مسلمانوں کے اموال میں جو اضافہ ہوا وہ اضافہ تو الگ ہے، مگر اس کے علاوہ بہت فوائد حاصل ہوئے جو رہتی دنیا تک کے لیے بدر کے بعد مرتب ہوئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی اتنی قلیل تعداد نے کفار پر اپنی دھاک بٹھا دی اور بدر کے موقع پر ہونے والی فتح سے مسلمانوں کا رعب کفار پر چھا گیا، یہی سب سے بڑی غنیمت ہے۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت۔ علماء فرماتے ہیں کہ بخاری و مسلم شریف کی احادیث میں یہ بات واضح ہے کہ مال غنیمت کو غزوہ بدر سے ہی حلال کر دیا گیا، جبکہ پچھلے انبیاء علیہم السلام میں جہاد کے قبول ہونے کی نشانی یہ تھی کہ مال غنیمت کو پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، پھر آسمانی آگ آ کر اس کو کھا جاتی تو سمجھا جاتا کہ جہاد قبول ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ پر یہ فضل فرمایا کہ مال غنیمت کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت کے مال کو حلال فرمایا تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے الفاظ کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ انفال کی آیت نمبر 29۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، جو کچھ تم نے لیا ہے اس کو حلال پاک سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں، بڑی رحمت والے ہیں۔ شمشیر ذوالفقار اور مہری اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے اپنے حصے میں جو چیز لی وہ تلوار تھی۔ یہ تلوار منبع ابن حجاج کی تھی یا اس کے بیٹے آس کی تھی جو جنگ بدر میں مارے گئے۔ ایک قول کے مطابق منبع کو وہ تلوار ابو جہل نے دی تھی، معلوم ہوا وہ تلوار دراصل ابو جہل کی تھی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا اونٹ بھی اپنے لیے رکھا تھا۔ یہ اونٹ مہری تھا، تیز رفتاری کو مہری کہتے ہیں۔ یہ لفظ مہر ابن حیدان کی طرف نسبت کیا جاتا ہے۔ تیز رفتاری اور بھاگنے میں اونٹ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام غزوات میں اسی اونٹ پر سوار ہو کر شرکت فرمائی، یہاں تک کہ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو قربانی کے لیے حرم بھیج دیا۔ زہر خورانی کی کوشش۔ نیکسٹ ہیڈنگ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مدینہ شریف پہنچا تو مجھے بھوک لگ رہی تھی۔ اسی وقت ایک یہودی عورت نے میرا استقبال کیا جو اپنے سر پر بکری کا بھنا ہوا گوشت ایک پیالے میں اٹھائے ہوئے تھی اور کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خدائے پاک کا شکر ہے جس نے آپ کو صحیح سلامت رکھا۔ میں نے منت مانی تھی کہ جب آپ صحیح سلامت مدینہ پہنچیں گے تو میں بکری ذبح کروں گی اور اس سے آپ کی تواضع کروں گی۔ اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بکری کے بھنے ہوئے گوشت کو گویائی عطا فرمائی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس گوشت میں سے نہ کھائیے گا، اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 54 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ، ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت
اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ، جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب تحفتاً، ہدیتاً، نذرانتاً، محبتاً، عقیدتاً اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی، اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ، عزیزیہ، نقشبندیہ، مجددیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ یا اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔